نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 20۔ عزیزان محترم، میں اس سے پہلے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کے 19 ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج یہ 20واں ایپیسوڈ ہے۔ 20واں ایپیسوڈ جو ہے وہ 18ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ 17ویں صدی میں جو سائنسدان گزرے ان کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان کے کارناموں کا بریف سا سکیچ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو سر آئزک نیوٹن اور انتونی وان لیون ہاک، ان کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ دن بتایا تھا۔ تو ان دونوں کی موت کے ساتھ ہی 17ویں صدی کا سورج غروب ہو چکا تھا، اور 18ویں صدی کا سورج جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اس کی کرنیں مشرق و مغرب دونوں جگہ پر پڑ رہی تھی۔ مشرق پر بھی پڑ رہی تھی، مغرب پر بھی پڑ رہی تھی، لیکن اس کی کرنوں نے جن لوگوں کو جگایا وہ صرف اہل مغرب تھے۔ اہل مشرق اب بھی سوئے رہے۔ روس، چین، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرق بعید، وسط ایشیا، افریقہ، یہ ساری کی ساری مشرقی دنیا سوئی ہوئی تھی، صرف اہل مغرب جاگ رہے تھے۔ اور 18ویں صدی کے سورج کی ان کرنوں سے صرف اہل مغرب ہی کی آنکھ کھلی، اور اہل مشرق اب بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ یعنی کہ 100% لوگ جو 18ویں صدی کے سورج کی کرنوں سے جاگے، ان میں 100% تعداد اہل مغرب کی تھی، اور اہل مشرق میں سے ایک بھی آدمی بیدار نہ ہوا۔ سب کے سب اہل مشرق گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گلیلیو گلیلی، ولیم ہاروے، جونز کیپلر، سر آئزک نیوٹن اور انتونی وان لیون ہاک کے کارناموں کو دیکھ کر اہل مغرب کے ہزاروں لوگ مادی میدان میں کود پڑے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے ہیں، تو بے شمار لوگوں کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ ہم بھی یہ کارنامے انجام دیں۔ تو اہل مغرب کے ہزاروں لوگ مادی تحقیق کے میدان میں کود پڑے۔ ہم اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1200 سال تک مغربی دنیا میں کلیسا کی حکومت رہی، اور کلیسا نے مادی دنیا کو پنپنے نہیں دیا۔ یعنی سائنسی مضامین جو تھے، سائنسی ٹرینڈ جو تھا، سائنسی رجحان جو تھا، اس کو کلیسا نے پنپنے نہیں دیا۔ 1200 سال تک اہل مغرب اندھیرے میں رہے۔ اسے وہ اپنی تاریخ کا اندھیر دور کہتے ہیں، تاریک دور کہتے ہیں اہل مغرب، کہ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین دور تھا 1200 سال کا عرصہ۔ اس میں اہل کلیسا غالب تھے، اور جب بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہوتا جو مادی مسائل پر بات کرتا، مادی تحقیق کرتا، جیسے کہ گلیلیو گلیلی نے بیچارے نے بتایا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے، تو کلیسا والوں نے اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ اپنے اس نظریے سے تائب ہو جاؤ۔ تو وہ بیچارہ موت کے ڈر سے تائب ہو گیا، اور اس نے کہا جی نہیں، میں تو جو کچھ کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش نہیں کر رہی۔ تو یہ اہل کلیسا نے جو مادی مسائل پر تحقیق کرنے والے سائنسدان تھے، ان کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ لیکن اب یہ گلیلیو گلیلی، ولیم ہاروے، سر آئزک نیوٹن، جونز کیپلر اور ان لوگوں کی کاوشوں سے اب سائنس جو تھی وہ ایک باقاعدہ اور منظم شکل اختیار کر چکی تھی۔ اب سائنس جو ہے وہ مذہب سے ہٹ کر ایک الگ تھلگ علم کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ علم جو ہے یہ تو اقلیدس کی ریاضی کا نام، سائنس جو ہے یہ اقلیدس کی ریاضی کا نام ہے، یا سائنس جو ہے یہ کوپرنیکس کے علم حیات کا نام ہے، یعنی کہ آفاقی دنیا جو ہے سورج چاند ستاروں کا علم ہے، جو کوپرنیکس نے اس کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ یہی سائنس ہے۔ لیکن اب
یہ سائنس کا علم جو تھا یہ محدود نہیں رہا تھا، لیکن نیوٹن کے قوانین جب میدان میں آئے، نیوٹن کا پہلا قانون حرکت، دوسرا قانون حرکت، تیسرا قانون حرکت اور چوتھا قانون تجاذب، جب یہ 4 قوانین میدان میں آ گئے تو اب یہ جو علم تھا سائنس کا یہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ اب اس کا نام پڑ گیا تھا فزکس، اب اس علم کا نام پڑ گیا تھا فزکس، یعنی سائنس کی یہ ایک نئی شاخ ایجاد ہو چکی تھی۔ تو گویا کہ سائنس جو علم ہے اس کی سب سے پہلی جو شاخ ایجاد ہوئی وہ فزکس تھی، جو نیوٹن کے 4 کلیات ہیں، نیوٹن کا پہلا قانون حرکت، دوسرا تیسرا قانون حرکت اور اس کا قانون تجاذب، یہ میکانیات ہے جو فزکس کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا کہ سائنس اب ایک منظم اور باقاعدہ علم کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور نیوٹن کے قوانین کی بدولت، نیوٹن کے قوانین حرکت کی بدولت اب اس کو فزکس کا نام دے دیا گیا تھا سائنس کو۔ تو گویا کہ فزکس جو ہے یہ سائنس کی سب سے پہلی شاخ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اب یہ علم جو تھا اس وقت تک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چینیوں نے کاغذ ایجاد کر لیا تھا، کاغذ ایجاد ہو چکا تھا، اور یہ ساری کی ساری تحقیقات جو مادی ماہرین تحقیق کر رہے تھے ان کی یہ تحقیقات کتابوں کی شکل میں شائع ہو کر چھپ کر میدان میں آ رہی تھی، تو لوگ ان کتابوں کو پڑھ رہے تھے۔ اور خوش قسمتی اہل یورپ کی، ایشیا میں تو ایسا شخص پیدا نہ ہو سکا، اہل مشرق میں ایسا کوئی شخص پیدا نہ ہو سکا، گٹنبرگ 15ویں صدی میں گٹنبرگ پیدا ہوا اہل مغرب میں، جس نے متحرک چھاپہ خانہ ایجاد کر دیا تھا۔ متحرک چھاپہ خانہ کی وجہ سے کاغذ چینیوں نے ایجاد کر دیا، اگر محض کاغذ موجود ہوتا، چھاپہ خانہ نہ ہوتا تو پھر بھی کتابیں شائع نہیں ہو سکتی تھیں۔ چینیوں نے کاغذ ایجاد کر دیا تھا، چھاپہ خانہ 15ویں صدی میں ایک مغربی دانشور گٹنبرگ نے ایجاد کر دیا تھا، متحرک چھاپہ خانہ، جس کی وجہ سے کتابیں شائع ہونے لگیں اور اہل مغرب ان کتابوں کو پڑھنے لگے، راتوں کو جاگتے رہتے۔ کتاب پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے کتاب دیکھی تھی، اہل مغرب نے پہلی دفعہ کتابیں دیکھی تھی۔ اہل مشرق تو سوئے ہوئے تھے اس وقت، ان کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کہاں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم پر انگریز کیوں حکومت کر رہے ہیں، ہم پر انگریز غالب کیوں آ گئے، انگریزوں نے تو غالب آنا تھا، تم تو صدیوں تک سوئے رہے۔ چینی تو اس وقت نشہ کرتے تھے، اہل چین نشے میں پڑے ہوئے تھے، اور مشرق بعید کے لوگ سارے کے سارے نشے میں تھے۔ مشرق وسطیٰ گہری نیند سویا ہوا تھا، جنوبی ایشیا گہری نیند سویا ہوا تھا، وسط ایشیا گہری نیند سویا ہوا تھا، اہل مغرب جاگ رہے تھے۔ وہاں کتابیں چھپ رہی تھیں مادی مسائل پر کہ زمین کیا ہے، مٹی کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، سورج چاند ستارے کیا ہیں، ان کی حرکت کیسے ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے قوانین نیوٹن نے واضح کر دیے تھے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا قانون حرکت اور قانون تجاذب، اس نے کائنات کی ساری مکان کی حرکت کو واضح کر کے رکھ دیا تھا کہ کائنات ہے کیا شے، وہ حرکت کیسے کر رہی ہے، اس کا وجود کیسے ہے، اس کی زندگی کیسے ہے، یہ ساری باتیں سر آئزیک نیوٹن نے واضح کر دی تھی۔ تو اہل مغرب جاگ رہے تھے، اور راتوں کو وہ کتاب انہوں نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں میں دیکھی تھی، بک، ظاہر انہوں نے تو جاگنا تھا، راتوں کو جاگ رہے تھے اہل مغرب، راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے وہ کتابیں پڑھیں اور پھر اس پر ریسرچ کی۔ ہزاروں لوگ میدان میں کود پڑے کہ مادہ پر تحقیق کرو۔ اہل مغرب نے 1200 سال تک مادہ پر انہیں تحقیق کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ جو مادہ پر تحقیق کرتا تھا، مادی چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ مادہ کہلاتی ہے۔ تو جو بھی مادہ پر تحقیق کرتا تھا اہل مغرب اسے پکڑ لیتے تھے گردن سے اور جیل میں بند کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب کچھ مذہب ہے، وہ ہر چیز کی تشریح مذہب کی بنیاد پر کرتے تھے۔ لیکن سر آئزیک نیوٹن، انتونی وان لیون ہاک، گلیلیو گلیلی، ان لوگوں نے مادہ پر جو ریسرچ کر کے بتایا کہ مادہ الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے۔ اب سائنس جو تھا وہ مذہب سے بالکل الگ تھلگ ایک نئے مذہب کے طور پر وجود میں آ گیا تھا۔ تو اب کتابیں چھپ رہی تھیں اور اہل مغرب ان کتابوں کو پڑھ رہے تھے، راتوں کو جاگ رہے تھے، راتوں کو جاگ کر انہوں نے مادہ پر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور اس سے بہت کچھ، سب سے پہلے تو انہوں نے اہل مغرب کو بتایا، ان کے جو قوانین تھے، جو ضابطے انہوں نے بنائے، جو انہوں نے ریسرچز کیں، جو انہوں نے خاکے بنائے، ہاں جی، جو انہوں نے مطلب شکلیں دیں ان کو، اپنے علوم کو نئی چیزیں ایجاد کی، نئی چیزیں بنائیں، قوانین وضع کی، وہ سارے کے سارے کتابوں میں شائع ہو رہے تھے اور اہل مغرب ان کو پڑھ رہے تھے۔ ہماری یہ مشرقی دنیا گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تو یہ تھا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 20۔
18ویں صدی کا اختتام تھا، 17ویں صدی کا اختتام اور 18ویں صدی کا آغاز، یہ سب کچھ 18ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں ہوا۔ پہلی چوتھائی یعنی کہ پہلے 25 سالوں میں ہزاروں لوگ میدان میں کود پڑے، گلیلیو گلیلی کو اور انتونی وان لیمن ہاک اور سر آئزیک نیوٹن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ میدان میں کود پڑے۔ 18ویں صدی کی پہلی چوتھائی، وما علینا الا البلاغ۔